السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النحل آیت نمبر 38 سے انشاءاللہ کرنا ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں۔ اقسموا جو ہے نہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں۔ لا یبعث اللہ، کہ نہیں اللہ اٹھائے گا، من یموت، جو مرا ہوگا، یعنی جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن، وعدہ ہے، علیہ، اس کے ذمے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے، حقاً، سچا، ولیکن، لیکن، اکثر الناسی، اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر اب پیچھے سے سارا پس منظر یاد کر لیں کہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور حق و باطل کا جو ایک میدان گرم تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں دین کی، اور اسی طرح پیغمبروں نے بھی اسی طرح دعوت دی، وہی بات پیچھے چل رہی تھی۔ لیکن نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، یعنی جھٹلانے والوں نے جھٹلایا ہی۔ تو اس پہ پیچھے آیا تھا نا کہ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص بھی ہو جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کوئی مددگار پائیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ جب ان کو ان کے برے انجام سے ڈرایا جاتا تو ضد اور چڑ میں آ کر اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے کہ جو مر جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جو شخص ایک دفعہ مر گیا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ بنیادی طور پر وہی بات ہے کہ حساب کتاب پر ایمان نہیں تھا نا، کہ ہمیں، اور انسان جب خود کو دنیا میں اپنے کمفرٹ زون میں رہنے دینا چاہتا ہے نا تو وہ ان باتوں کا انکار کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے، وہ کام کرنا ہے، لیکن آپ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کو کچھ اوکے لگا بھی رہا ہے، آپ کو کوئی کام کرنے پر کہہ بھی رہا ہے، لیکن آپ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ نہیں اٹھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ جو ہمارے لیے جو دنیا میں آزمائشیں اور فتنے رکھ دیے گئے ہیں، ہم اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر انہوں نے اپنے ایمان نہ لانے کا بہانہ کہ اللہ کی قسمیں کھاتے کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے تو یعنی کوئی حساب کتاب نہیں، بس دنیا کی یہی زندگی ہے، اس میں جو تم اپنے وہم و گمان کی روح سے اس کو جس طرح بھی گزار لو، یہ گزر جائے گی اور دیٹس اٹ، کام تمام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ تو اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ دوبارہ جی اٹھنے کی بات عقل اور یعنی عقل کے خلاف ہے، اور یہ ایک لغو بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی ان کا یہ دعویٰ ہی خلاف عقل اور جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس پر پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں، اور وہ یہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ کی معرفت انسان حاصل کرے، اس کی قدرت اور عظمت کے بارے میں جب انسان جانتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، یعنی انسان اپنی اس پر غور کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام کائنات کو چھوڑ دیں، صرف انسان کی ہستی کو آپ دیکھیں کہ ایسی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے انسان کی پیدائش، اور پھر اس سے آگے انسان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے کیا، ان کی عقل و غور و فکر ہے، اور وہ کیا کیا کارنامے دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس تخلیق کا، اس دنیا میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہیں، اور جو رب اتنی بڑی تخلیق معجزہ جو ہے انسانوں کے سامنے اس کو پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم اس کے اوریجن پر جاتے ہیں، یعنی مٹی سے اس بوند نے خوراک حاصل کی، اور پھر یہ پروان چڑھتا چلا گیا، اور کس کس طرح سے اس میں، یعنی میں اس دن آنکھ پہ ہی غور کر رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ یہ شیشہ انسان کے اندر کیسے بن جاتا ہے نا، یعنی ماں کے رحم میں انسان کی آنکھ کیسے بن جاتی ہے، اور پھر اس کو اس کی حفاظت کا، یعنی میں صرف ایک عضو پہ غور کر رہی تھی
کہ آپ یہ دیکھیں نا، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ کیسے ہوتا ہے؟ ہماری خوراک میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو آنکھوں کو جا کے لگتی ہے اور اس کو شیشہ بنا دیتی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم کیسے اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ وہ رب جس نے ایک دفعہ پیدا کر لیا، وہ دوبارہ مٹی سے انہی ذرات کو اٹھا کے دوبارہ اس کو تخلیق نہیں کر دے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی وہ پوری قدرت رکھتے ہیں، اور لیکن اکثر لوگ علم حاصل نہیں کرتے۔ وہی بات آ گئی نا کہ جب آپ کسی چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس کے لیے مختلف طرح کے دلیلیں فراہم کرتے ہیں اپنے لیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آرام سے اگر انسان اس بات کا انکار کر دے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا؟ کتنی آزادی ہے، کتنا فن ہے دنیا میں نا، جیو جو جیسے چاہو جیو اور اس کے بعد مر جاؤ، بس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب انسان ماننا نہیں چاہتا تو پھر وہ آگے غور و فکر بھی نہیں کرتا، وہ علم حاصل بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو جاہل رہنا اور علم حاصل نہ کرنا، یہ آپ کے دعوے کو مضبوط نہیں کرتا کہ انسان دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ وہی بات ہے کہ کبوتر کیا کرتا ہے؟ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے، حالانکہ بلی تو وہیں کی وہیں ہے نا، وہ تو اس کو شکار کر لے گی، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں یہاں پر جو بات ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم حاصل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی، ساری زندگی بھی لگا دینا علم حاصل کرنے میں، تو بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت و عظمت کو، انسان کی تخلیق کو ہی نہیں ہم پہنچ سکتے۔ اور علم حاصل کرنا اتنی خوبصورت چیز ہے، ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسرار و رموز کھلتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اس بات پر ابھارا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، ہم زیادہ سے زیادہ وحی کا علم حاصل کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا اللہ کے اسرار و رموز ہیں، کیا اس کے معجزات ہیں، اور یہ ہم اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں علم عطا فرما دے کہ ہمارا ایمان اور روشن اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایسی، یعنی اب یہاں پر تو ان کی بات کی جا رہی ہے نا، یبعث اللہ من یموت، لیکن ہمارا عمل ہمارے ایمان کی گواہی نہیں دیتا۔ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم بہت سے اعمال کی فضیلتوں کو جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں۔ اب دیکھیں باجماعت نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں، اور پھر یہ کہ قرآن کی محفلوں سے جڑنے میں اور ان محفلوں کو اختیار کرنے میں رحمت کے فرشتے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم کتنا کچھ جانتے ہیں لیکن ہم علم پر نہیں ابھرتے۔ کیوں نہیں ابھرتے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم یعنی اپنی ہی غفلت میں، اپنے ہی بہانوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی، اب مجھے یہ کام پیش آ گیا، اب یہ کام پیش آ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دیا، اگلی آیت ہے لیبینہ، تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے، لہم الذی، اس چیز میں، یختلفون جو اختلاف کریں، فیہ اس میں، ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ جان لیں کفر کرنے والے، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ اب قیامت کی بات کی جا رہی ہے نا، وہاں پہ دیکھیں نا آیت کے اوپر لا کا سائن آ رہا ہے کہ کیوں نہیں، یہ تو اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے جس نے پورا ہونا ہے، اور اس دن، قیامت کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر یہ واضح کر دیں گے جس چیز میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف انبیاء نے جو پیغامات دیے، اور دوسری طرف انہوں نے جس طرح سے جھٹلایا، اور واقعی دیکھیں جب جھٹلا رہے ہوتے ہیں نا اور اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو ان اختلافات کی بنیاد بھی ان کے پاس دلائل ہی تھے نا۔ اب نعوذ باللہ اس باطل عقیدے پر اگر انسان قائم ہو جائے کہ موت کے بعد انسان دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، تو کتنے ہی دلائل ہیں آگے کہ ابھی آج تک تو جتنے لوگ مرے ہیں میں نے تو کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، اینڈ سو آن، کتنے ہی دلائل لوگ گھڑ کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ جس دین پر تم عمل کر رہی ہو، اس کے جس اجر و ثواب کا وعدہ تم سے کیا گیا، تمہیں کچھ ملا ہے؟ تمہاری زندگیاں تو اتنی بے رونق ہیں اور تم تو ایک قیدی کی زندگی دنیا میں گزارے ہو، بہت سارے دلائل ہیں نا، نعوذ باللہ۔ تو مختلف طرح کے اختلافات ہیں جو کہ اس میں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دین پر قائم ہونا چاہتے ہیں، آپ استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کے کسی حکم کو مانتے ہیں، آپ کے اپنے ہی رشتہ دار، آپ کے اپنے ہی پیارے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھو باقی لوگ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور باقی بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، تم زیادہ ہی اس میں آگے بڑھ رہی ہو کہ تمہیں دین سیکھنے کا یا اس کو پھیلانے کا شوق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مختلف طرح کی ایسی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن ایسا ضرور قائم ہوگا جس میں وہ اختلافات جو وہ کر رہے ہیں نا، جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ یہ کافر لوگ جان لیں گے کہ وہ ضرور جھوٹے ہیں، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی اور اس پر پختہ ہونے کی، ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے ایمان کو روشن فرما دے اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین، ٹھیک ہے؟
اور یہاں پر وہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ان کا جو دعویٰ ہے نا اس کا ہی جواب دیا جا رہا ہے، اور پھر آگے فرمایا انما بے شک قولنا ہماری بات، ہمارا قول، لشعین واسطے کسی چیز کے، اذا جب اردناہو ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا، ان نقولا کہ ہم کہتے ہیں، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکونو تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو انہوں نے کہا نا لا یبعث اللہ من یموت، یہ دراصل اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت اور یعنی اس کے اسماء و صفات کا انکار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فعل کر نہیں سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، کیسے نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی کلمہ کن سے ایک چیز ہو جاتی ہے۔ تو تم یہ جو انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کی بات کری، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ان کے دعوے کا نقلی جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ اور ویسے بھی علم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو خالی دعوے کر لینا اور اس کا کوئی ثبوت فراہم کرنا تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی علمی اعتبار سے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بیوقوفانہ اور احمقانہ بات ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ریسرچ ہوتی ہے، کوئی تھیوری پیش کی جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ پوری آپ کے سامنے جرنلز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھول کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کے نتائج آئے ہیں، یہ ریسرچز کی گئی ہیں، تو پھر انسان آہستہ آہستہ اس کو ماننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مشرکین نے یہ جو دعویٰ کیا تھا یہ تو ان کا زبانی دعویٰ تھا، اور اس کے ثبوت کے لیے وہ کچھ چیز لا بھی نہیں تھے سکتے، بلکہ الٹا ان کے دعوے کے جواب میں کائنات کی ساری اشیاء یعنی اس کے خلاف جا رہی ہیں نا، یعنی کائنات کا نظام اتنا مربوط، اتنا بڑا ہے، اور اتنی کہکشائیں اور اتنی کائناتیں موجود ہیں کہ، اور جب ہم جانتے ہیں کہ یہ انسان نہیں پیدا کر سکتا ہے، خالق ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو نظام جس طرح سے چل رہا ہے، تو پھر اس طرح سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے تھے اس کے تو خلاف کائنات خود ہی اس کا یعنی کھلا ثبوت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتار کر، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس کے مقابل کوئی چیز نہیں آ سکی، جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ایک قرآن تیار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے پائے کا ہی نہیں ہے۔ قرآن کے معجزات کو آپ دیکھیں، اور پھر جب ہم مان گئے کہ یہ حق پر مبنی اور سچی کتاب ہے، تو پھر یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں وہ کوئی بھی نقلی دلیل نہیں لا سکے۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظام اتارے ہیں وہ سارے کے سارے پرفیکٹ تھے انسان کے لیے۔ ٹھیک ہے، جیسے مدینہ میں ریاست قائم کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، اس کے برعکس انسان نے اپنے لیے جو جو کچھ بنایا ہے اور جو نظام قائم کیے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ کبھی ایک دور کے لیے کامیاب ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ نظام کامیاب ہوتا ہے، لیکن وہ اوور آل نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام کا نظام، دین اسلام قیامت تک کے لیے قائم ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اگلی اس آیت میں فرمایا 39 میں کہ اس تمام اختلافات کا فیصلہ ضرور ہوگا، اور وہ ہوگا کہ کس طرح سے کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ وہی جھوٹے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صرف ایک کن سے سب کچھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح قیامت کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں نا کہ روزے قیامت سب کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے دی جائے گی۔ اس دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مومن جو دنیا میں قیدی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کافر جو عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور لوگوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے مظالم کی سزا ایک چھوٹی سی ایک زندگی میں تو نہیں مل سکتی۔ اسی طرح سے مومن اللہ کی اطاعت کر کے جو اتنا بڑا صبر کرتا ہے اور ایمان پر قائم ہو جاتا ہے، تو اس کو اس کے اجر کی سزا اس کی چھوٹی سی زندگی میں نہیں مل سکتی، ایک ایسی زندگی جس میں اس کو فانی قوتیں دی گئی ہیں، یعنی اگر اس کو بہت ساری نعمتیں دے بھی دی جائیں تو وہ مر ہی جائے گا نا آخر تو ضرور ایک دن ایسا قائم ہونا تھا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دیں جنہوں نے قربانیاں کی، اعمال صالح بجا لاتے رہے، اور اسی طرح جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی ان کو بھی ان کا انجام مل جائے۔ تو روز آخرت کا قیام عین عقل، عدل اور حکمت کے مطابق ہے، اسی لیے ان کے لیے فرمایا نا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ علمی بحث ہے اتنی لمبی چوڑی کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، آگے سے آگے بڑھیں تاکہ ہم لوگوں کے سوالات کے بھی جوابات دے سکیں انشاءاللہ۔ اور پھر یہاں پر جو فرمایا نا کہ کلمہ کن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں،
آپ یہ دیکھیں یہ جو ہماری دنیا ہے نا، یہ خلق ہے نا، اور پھر اس میں امر اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پرے جو دنیا ہے جس پر ہمیں ایمان لانے کو کہا گیا ہے، وہاں پر تو یہ جو ظاہری اسباب اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں نا، کہ آگ ہے تو جلائے گی ہی، پانی ہے تو ٹھنڈا کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ راحت ہی دے گا۔ تو لیکن اس کے علاوہ جو دنیا ہے وہاں پر تو وہ جو کہکشائیں اور کائناتیں ہیں جن کے بارے میں ہم شب معراج میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی دنیاؤں میں گئے تو وہاں پر زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس دنیا میں بھی جو ہمیں ظاہری اسباب نظر آتے ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کن کہہ دیتے ہیں تو وہ کام اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق جو چیزیں پیدا کرتی ہے اس کو چلانے کے لیے، کسی ٹائم تک اس کو فٹ رکھنے کے لیے، یا یہ کہ اس کے بعد اس کو مزید انرجی دینے کے لیے اس کو بار بار چیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک کن فرمایا تو ساری دنیا اس طرح سے یعنی اپنے کام پر چل پڑی ہے کہ سورج ہے تو وہ جس مدت تک اس کو چلنا ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مسلسل حرارت دے رہا ہے اور وہ ایک کام پر لگ گیا ہے۔ اور اسی طرح سے چاند ستارے یا کوئی بھی مخلوق آپ دیکھ لیں، ایون جب رحم مادر میں بچہ تخلیق پا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اس میں اس کی تقدیر یا اس میں جو بھی ابیلٹیز فٹ کرنی ہوتی ہیں وہ سارا کچھ وہاں پر فرشتہ اس کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ایک ایک چیز یعنی انجام تک پہنچ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو، اور پھر یہاں پر جو فرمایا نا اذا اردناہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی کافی ہے، وہی حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ جب ارادہ کرتا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے اسباب اور وسائل از خود مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے منہ تک گندم کا ایک دانہ جانا ہے نا تو پورا وہ جو نظام کائنات میں جہاں جہاں سے اس نے چل کر آنا ہے وہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب گندم کا دانہ ظاہر ہے زمین میں اگتا ہے نا، زمین میں کسی نے بیج بویا، پھر اس سے پودا اگا، پھر وہ پروان چڑھا، پھر اس سے بہت سارے گندم کے دانے نکلے، پھر انہیں پیسا گیا۔ تو وہ جو بچپن میں ہم سٹوری پڑھتے ہوتے تھے نا، تو اب ایمان سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں۔ اسی طرح اب اگر آپ کسی سیب کو کھائیں تو وہ سیب آپ تک، آپ کے ہاتھ تک آنے میں اس نے کائنات میں کہاں کہاں سفر کیا ہے، اور وہ سارے اسباب اور وسائل کس نے پیدا کیے؟ وہ اللہ کے کلمہ کن نے پیدا کر دیے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اردنا ہو، اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو روک سکے۔ یہ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کائنات کی کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور پھر اسی طرح جتنے عرصے کے لیے وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں اتنے عرصے کے لیے وہ وجود میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اس پر ہم غور و فکر کریں یا پڑھیں تو کتنا کچھ یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ہستی پر واقع پیار آ جاتا ہے، ان نقول لہ کن فیکون۔ تو اس کے بعد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے تھے، لنبوئنہم، ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، اچھا، ولا اجر الآخرۃ اکبر، لیکن اجر آخرت کا اور اجر آخرت کا بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اب پیچھے جو ان سی ہے مشرکین مکہ کی بات ہوئی، اور انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی تردید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ بتایا، اور یہاں سے پھر ان مومنین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ اللہ کی راہ میں ستائے گئے، ظلم کیے گئے۔ اور یہ نہ صرف مشرکین مکہ کے ہاتھوں جو ستائے گئے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر انبیاء نے جب بھی پیغام دیا تو ان کو ستانے والے کھڑے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورت چونکہ مکی ہے تو یہاں پر مہاجرین سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ 80 کے قریب صحابہ کرام تھے جن پر قریش مکہ کی طرف سے مظالم ڈھائے جاتے رہے، اور وہ صبر سے برداشت کرتے رہے، لیکن بالآخر قریش مکہ نے انہیں اس قدر نشانہ ستم بنایا کہ وہ اپنا گھر بار، مال و جائیداد، عزیز و اقارب سب چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کے لوگ جانتے، کاش کے لوگ جان لیتے کہ یہ جو ہجرت انہوں نے کی، اب بظاہر دیکھنے میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا انہوں نے تو اپنے گھر بار چھوڑے، دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑا، لیکن جو ان کو اللہ کے ہاں ملنے والا تھا نا، اس پر عام لوگوں کی نظر نہیں ہے۔
لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ لوگ ہیں نا جو حبشہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ اس وقت پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نوازا، اور یہی پھر مشرکوں اور کافروں کے حاکم بن گئے تھے، اور انہی لوگوں کے سر پر بطور ان کو سیادت حاصل ہوئی جنہوں نے ان کو وہاں سے نکالا تھا۔ اور یہاں پر اب ہم رک کر سوچیں کہ بعض اوقات ہم بھی اس طرح ظلم کیے جاتے ہیں نا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں ہی ایسی پریشانیاں پیش آتی ہیں کہ آپ یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے نا، تو پھر ان اجر و ثواب کو یاد رکھا کریں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا ہے، دنیا میں بھی پھر وہ بھلائی نظر آتی ہے، ملتی ہے، سکون ہوتا ہے سب سے بڑھ کر تو جو آپ کو ملتا ہے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ اور یہاں پر اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت نہ بھی کرنی ہو تو آپ کے لیے یہی ہجرت ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پر یعنی برائی سے ہجرت کر جائیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اللہ واضح طور پر اللہ کی ناراضی کے کام ہو رہے ہیں، تو پھر وہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں آ جائیں، جب وہ اس کام سے نکل آئیں تو پھر وہاں پر آ جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں جو بات ہے نا کہ اگر پیچھے ہم دیکھیں جو وہ دلیلیں دیتے تھے وہ تو خیر جسمانی ظلم و ستم پر بھی اتر آئے تھے، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو بعض اوقات لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے ہی ہمیں بہت چبھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہاں پر بھی کیا ہے، صبر کے ساتھ ہجرت کر جائیں نا، وہاں سے ہٹ جائیں، لیکن اپنا کیا ہے کہ اپنے دین سے نہ ہٹیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اپنے دین سے ہٹ جاتے، موحد تھے، ان کی بعض اوقات کچھ صحابی ایسے ہیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے لیکن وہ توحید سے باز نہیں آتے تھے، تو ان سے کیا مطلوب تھا کہ توحید چھوڑ دو، واپس اپنے پرانے دین پر آ جاؤ تو پھر تم سکون سے یہاں پر رہ سکتے ہو، لیکن اسی بات پر انہوں نے پھر انکار کر دیا اور جم گئے، اپنے دین پر استقامت اختیار کر گئے، اور پھر جب لوگوں نے نہیں رہنے دیا تو پھر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے۔ ابھی کل بھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ طاغوتی قوتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، بڑے حالات ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں لیکن اسی طرح سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا اپنے ہی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب انسان بڑا پریشان ہوتا ہے کہ نان مسلم سے جہاد کرے، ان سے جنگ کرے، ان کے دلائل کا جواب دیں، اپنے ہی جو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، تو پھر صبر کرنا پڑے گا نا۔ صبر وہ چیز ہے کہ جو آپ کو بلند درجات عطا فرماتا ہے، اخلاق اچھا رہے آپ کا لوگوں کے ساتھ، اس کو یعنی اس پہ آپ قائم رہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اخلاق کا دامن بھی اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، باہر ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ کیونکہ ہم لوگوں کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں میں ہمارا امیج خراب نہ ہو، لیکن انسان کا اخلاق وہ ہے جو وہ اپنے اہل کے ساتھ برتتا ہے نا، کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ بچوں کے ساتھ بعض اوقات کیا کرتے ہیں ہم، چین بچین ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں، نہیں، اس پر ہم نے انشاءاللہ فوکس کرنا ہے کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کہ صبر کرنا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور بھروسہ کیا ہے دراصل، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی ہجرت کرتا ہے کسی ایک جگہ سے تو اس کو کتنی زیادہ پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں کہ ایک اچھا بھلا بنا بنایا گھر چھوڑ کر میں کہیں اور جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہاں پہ مجھے کیسا کھانے کو ملے گا، کیا جاب ملے گی، کیا رہائش ملے گی۔ تو وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ابھی جو پیچھے اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے تمہیں یعنی وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون، تو اللہ کے لیے، دین کے لیے جب تم اپنے ملک کو چھوڑو گے تو کیا وہ تمہیں اگلی جگہ پر نہیں عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ پر بھروسہ تھا ان کا، کامل بھروسہ، کہ وہ نکل کھڑے ہوئے کہ جس رب نے ہمیں مکہ میں دیا وہ ہمیں حبشہ میں بھی عطا کرے گا، اور حقیقتاً کتنی سہولتوں میں وہ آگے تھے نا، حالانکہ وہ بادشاہ نان مسلم تھا، سبحان اللہ، یعنی اہل کتاب تھا۔ تو اسی طرح یعنی اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ وہاں پر گئے، صبر وہ یہاں پر بھی کر رہے تھے، لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو جاتے ہی ان کو تو اچھی زندگی نہیں نا مل گئی، ٹائم بھی لگتا ہے اس میں، تو اپنی نئی زندگی میں جو بھی مشکلات ان کو پیش آئیں اس پر انہوں نے صبر و شکر کیا، تو انہیں اس بات کا کامل یقین تھا کہ وہ رب نے ان سے جو وعدہ کیا ہے نا، جو پیچھے ابھی آیا ہے کہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا،
اور آخرت کا اجر تو وہ تو بہت ہی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، یہ علم وہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اپنے رب پر بھروسہ بھی انہوں نے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرما دیں. اور اسی طرح میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت تو نہیں کرنی پڑتی، لیکن بعض اوقات ایک نوکری سے دوسری نوکری کی طرف ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے. کوئی ایسی نوکری جو آپ کو اچھی تو بہت لگتی ہے، اس میں ڈالرز بھی زیادہ ہیں، لیکن اس میں نمازوں کا وقت نہیں کوئی دے رہا آپ کو. ٹھیک ہے، فرض پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے. اور وہاں پر پھر انسان کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے نا، کہ لوگ پھر کہتے ہیں چلو اچھا فرض کیا پڑھنے ہیں، ساری نمازیں اکٹھے پڑھ لوں گا. وہ اللہ نے رخصت دی ہے لیکن وہ روزانہ کے لیے تو نہیں ہے. یا پھر کچھ لوگ اسی پر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو جمعہ تو پڑھ آتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے نمازی رہ گئے ہیں نا اب. تو وہ بھی کیا ہے، دنیا کا ہی لالچ ہے نا، کہ چلو اللہ تعالیٰ تو راضی ہو ہی جائیں گے، خیر ہے، اب دنیا بھی تو رکھنی ہے، کھانا بھی تو کھانا ہے، کمانا بھی تو ہے. یہ ایمان کا لیول ہی ڈگمگایا ہوا ہوتا ہے، توکل نہیں ہوتا اس طرح کا جو صحابہ کا تھا. ٹھیک ہے، اب صحابہ نے کیسے جائیدادیں چھوڑی ہیں، مصعب بن عمیر کو ہی یاد کر لیں، کیسے مالدار تھے وہ، لیکن جب ایمان لائے اور ایمان پر استقامت اختیار کی تو ان کی ماں نے ہی ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا. پھر جب ہجرت پر جانے لگے ہیں تو بہت سے صحابہ نے اپنی جائیدادیں پھر وہیں پر چھوڑ دی تھی کہ ٹھیک ہے ہم اب، ظاہر ہے ساتھ انسان کتنا لے کے جا سکتا ہے، کوئی آج والی بات تو نہیں تھی کہ کسی جگہ کے پلاٹ آپ نے لیے ہیں. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پر اگر کوئی پلاٹ لیا ہو تو وہ آپ کے نام ہے تو نام ہی لگا رہے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، تو کیسا ایمان تھا، کیسا بھروسہ تھا ان کا اپنے رب پر کہ وہ ہجرت کر جاتے تھے. پھر اس کے بعد فرمایا وما ارسلناک من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا رجالن، مگر مردوں کو ہی، نوحی ہم وہی کرتے تھے. اور یہاں پر آدمی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہی کرتے تھے الیہم ان کی طرف. فصلو تو سوال کرو، پوچھ لو، اہل ذکری اہل ذکر سے، یعنی جو علم رکھتے ہیں پلس وہ آپس میں مذاکرہ کرتے رہتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے، یعنی علماء سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ بھی دراصل مشرکین ہی کے وہ جو اعتراض جڑتے ہیں نا اس کا جواب ہے. جیسے کہتے ہیں کہ یہ نبی تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس میں کون سی ایسی الگ سے صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا رسول بنا لیا. تو اس اعتراض کے مختلف مقامات پر مختلف طرح کے جوابات آئے ہیں. یہاں پر تاریخی پہلو کے لحاظ سے جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب انسان ہی تھے، اور مرد ہی تھے، بشر ہی تھے. وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، یعنی کوئی فرشتہ نہیں تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا اور ایک میں کوئی چاکلیٹ ہوتی تو وہ کہتا کہ یہاں اسلام قبول کرو یا پھر ڈنڈا کھاؤ. ٹھیک ہے، اور جو اسلام قبول کرتا اس کو چاکلیٹ دیتا تھا. یعنی جبری اسلام تو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا نا. لیکن ان کا اعتراض یہی تھا کہ کوئی طائف کا یا مکہ کا سردار ہوتا، اس پر دین، اس پر یعنی نبوت اترتی، اس کے بعد وہ جب چلتا تو اس کے آگے پیچھے خزانے ہوتے اور وہ بادشاہوں کی طرح چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، اس سے اس کا اختیاری ایمان قبول ہے، جبرن تو ایمان قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی انسان آئے، سیدنا آدم ہے، نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، بے شمار جو بھی پیغمبر آئے سب کے سب انسان ہی تھے. اور یہ بات وہ خود بھی جانتے تھے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے، کہ وہ سارے، یعنی اہل علم یہاں پر اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان سابقہ انبیاء کے بارے میں اہل کتاب جانتے تھے. ٹھیک ہے، خواہ وہ علماء یہود ہوں یا نصارہ ہوں، تو وہ بشر ہی تھے یا انسان ہی تھے یا کوئی اور قسم کی مخلوق تھے. تم ان سے پوچھ سکتے ہو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے. اور یہاں پر اہل ذکر دیکھ لیتے ہیں کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کا لفظ نہیں فرمایا، یعنی اور نہ ہی اہل کتاب، یعنی وہ جن پر وحی نازل ہوئی ہو. اہل ذکر کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ذکر اور کتاب یا قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس فرق کی وضاحت اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ذکر میں اللہ کی کتاب کے علاوہ بصیرت بھی شامل ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم اہل کتاب کہہ دیں تو کتاب تو ان کے پاس بھی تھی، لیکن ان کے علم کا کیا معاملہ ہو گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کہ وہ علم ان کے اپنے عمل میں ہی نہیں تھا اور کتنی ہی جگہ پر انہوں نے تحریف بھی کر دی تھی. ٹھیک ہے،
تو یہ دراصل بصیرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بیان کرنے کے لیے وہ بصیرت انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب اہل ذکر کی بات کی جاتی ہے یعنی انبیاء کے بعد، تو وہ لوگ جو کہ کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں اس میں ماہر ہو جاتے ہیں، دینی علوم کے ماہر ہو جاتے ہیں، اور تمام جو بھی کچھ یعنی ذکر سے مراد جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے وہ بھی ہے، اور اس کو کس طرح سے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، لوگوں کی کس طرح سے رہنمائی کرنی ہے، یہ سب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کے مفہوم میں آ جائے گا۔ اور یہاں پر اگر پہلے مفہوم کے اعتبار سے جو میں نے ابھی بتایا وہ تو مشرکین مکہ ہو گئے، لیکن جب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے تو لوگوں کو یہاں پر یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اسے دینی علوم کے کسی ماہر سے پوچھ لینا چاہیے۔ یعنی ہم عقل کل نہیں رکھتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے سے ہی اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرتے رہتے ہیں، یا گوگل پہ بیٹھ کے سرچ کریں گے اور اسی کو اپلائی کر دیں گے، یا پھر بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ کسی شخص کا کوئی فتویٰ لیا ہوتا ہے تو اب وہ اس فتوے کے جواب کو اپنے مسئلے پر اپلائی کر دیتے ہیں، بجائے یہ کہ رجوع کریں کسی اہل ذکر سے، وہ گھر بیٹھے اپنے مسائل کے، یہ کوئی ریسیپی نہیں ہے، کوئی ہانڈی پکانے کی ترکیب نہیں ہے کہ آپ اٹھے ہیں آپ نے گوگل سرچ کیا ہے اور وہ حاصل کر لیا، ایسے نہیں علم حاصل ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی ایسے مسئلوں کے حل تلاش کیے جائیں، کیونکہ اس سے انسان بہکتا ہے، دوسروں کو بھی بہکاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی شخص نے اگر اپنے مسئلے کے بارے میں کسی اہل ذکر سے رجوع کیا ہے تو وہ اپنے ایک خاص سرکمسٹانسز میں رہتا ہے، اس کے خاص حالات ہیں، اس کے اعتبار سے مفتی نے اس کو فتویٰ دیا ہے، وہ فتویٰ اب آپ جنرلائز نہیں کر سکتے۔ بعض فتوے ہوتے ہیں جس کو آپ چلو جنرلائز کر لیتے ہیں، یا وہ فتوے جن کے واضح طور پر جواب قرآن و سنت میں موجود ہیں، لیکن وہ جو چیزیں مفتی حضرات استنباط کر کے یا وہ جو کہتے ہیں نا نصوص کے ذریعے سے پتہ کرتے ہیں کسی مسئلے کا پوری ریسرچ کر کے، تو وہ کسی خاص بندے کو وہ فتویٰ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر لے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اہل ذکر یہاں پر بیان کیا گیا، اور یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے اندر کتنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یوزولی ہم علم حاصل کیسے کرتے ہیں آپ ہی بتا دیں، اور ہم اس پہ سیٹسفائی ہوتے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے نا جیسے ہم اس وقت سیکھ رہی ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک آپشن ہے، لیکن بہترین آپشن کیا ہے کہ ہم پہنچیں ان لوگوں تک جن کے پاس علم ہے۔ پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ نہ صرف اس کے علم سے سیکھیں گے بلکہ اس کی سیرت سے بھی سیکھیں گے، اس کے کردار سے سیکھیں گے، وہ اپنی زندگی میں کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح سے عمل کرتا ہے، اور اس سے نہ صرف ایمان پر مضبوط ہونے کے لیے حوصلہ ملتا ہے، ثابت قدمی ملتی ہے، بلکہ آپ کو بات صحیح طرح سے سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے ہماری بھی یہ کلاس کیا ہے، ان پرسن تو نہیں ہو رہی، آن لائن ہی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین آپشنز عطا فرما دے، ہم میں سے جس چیز کو موقع ملے نا ضرور یہ کریں، اور کچھ نہیں تو جب آپ حج عمرے وغیرہ پہ جائیں تو مدینہ میں جو کلاسز ہوتی ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اردو میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یا پھر تعلیم کے حلقوں میں پہنچنے کی کوشش کیا کریں، چاہے ہفتے میں ایک دن یا اسی طرح، یا اپنے گھر میں شروع کر لیں تھوڑا تھوڑا، کیونکہ آپ بھی سیکھتے ہیں اور آپ دوسروں سے بھی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سکھاتے بھی ہیں اور دوسروں سے بھی سیکھتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہی چیز کافی ہوتی ہے جو ہم گوگل سرچ کرتے ہیں، میں تو اب اس کو گوگل آنٹی کہتی ہوں، تو پھر کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ضرورت نہیں تھی، خالی کتاب اتار دی جاتی کہ کتاب لے لو اور پڑھ لو اس کو بس، ٹھیک ہے؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو کس لیے آئے ہیں، تاکہ اس میں ہمارے لیے سنت بن جائے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں جس طرح ہوئی ہیں، جس طرح ان کے نکاح ہوئے ہیں، وہ کوئی ایک واقعی آپ دیکھ لینا، اور جس طرح مختلف مشکلات سے گزارا گیا اور ایک پورا ایک یعنی سیٹ اپ قائم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو محبوب ان کا رسول ہے، سب بشر سے بڑھ کر محبوب ہے وہ رسول، تو آپ اس کو بھی کوئی ایسی لاٹھی دے دیتے کہ وہ کلمہ کن سے سب کچھ کر دیتا، ٹھیک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو مشکلات سے گزارا ہے، اور اس میں کیا ہے، ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف 22-23 سال کے عرصے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کامل انسان تھے کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟
تو لوگوں سے جڑنا، ان سے سیکھنا بہت ضروری ہے، اور لیکن اس میں بھی پھر وہی بات آ جائے گی کہ صبر بہت ضروری ہے۔ پیچھے جو ہے نا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ صحابہ کا صبر ہی تو تھا کہ وہ تو کھانے پینے پہ صبر، یعنی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھرتے رہتے تھے کہ کھانے کی تو فکر چھوڑو، تو بعد میں بھی کھا لیں گے، جو علم حاصل کرنا ہے وہ تو کرو۔ ابو ہریرہ کی حالت دیکھ لیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی تو نہیں انہوں نے علم حاصل کیا، تو اہل ذکر سے پوچھنا، ان سے جڑنا بہت ضروری ہے، اور ہم تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کر سکتے نا، ان کنتم لا تعلمون آیا نا، کہ اگر تم علم نہیں رکھتے، ہم تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم تو علامہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا بالبیناتی، 7 روشن نشانیوں کے، والزبر، اور زبر ہیں یعنی صحیفوں کے، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، ذکر کو، لتبینا تاکہ آپ بیان کریں، للناس لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو اہل ذکر کی طرف جانا ہے، یا اسی طرح رسولوں کو جو بھیجا گیا ہے ان کے پاس کیا ہے، روشن نشانیاں ہیں اور صحیفے ہیں، اور ہم نے آپ کی طرف از ذکر کو اتارا، یہ جو قرآن ہے، یعنی ساری جو وحی، یہاں پر اب ذکر سے مراد ساری اللہ کی طرف سے جو وحی اتری ہے وہ ہے، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، یعنی خالی کتاب کا اترنا کافی نہیں تھا، آپ کو بھیجا گیا تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا کیا کچھ ملتا ہے، یعنی یہاں اور پھر یہاں پر وہ جو ہے نا منکرین حدیث، ان کا بھی جواب ہے، وہ کیسے احادیث کے پورے ذخیرے کا انکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فرمایا علیک ذکر لتبین للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور آپ نے کیسے بیان کیا ہے، آپ نے اپنی بات کے ذریعے سے بیان کیا، آپ نے اپنے یعنی فعل کے ذریعے سے بیان کیا، کچھ کام آپ کے سامنے ہوئے، آپ نے ان پر خاموشی اختیار کی، تقریری حدیث کے ذریعے سے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا قولی احادیث وہ تو کم ہے، تقریباً 70% کے قریب تو آپ کی فعلی احادیث ہیں، آپ نے کر کے دکھایا ہے وہ کام، ٹھیک ہے۔ ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ اہل ذکر سے جڑنا کیوں ضروری ہے، اس لیے ایک تو ہمیں ثابت قدمی ملے، اور ہمیں ہمارے لیے وہ بین ہو جائے بات کہ اچھا اس طرح سے عمل کرنا ہے، اس طرح سے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان، یا ہمارے بڑے بوڑھوں کے درمیان ہماری عادات اور یہ تمام چیزوں میں گیپ کیوں آتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری اگلی نسلیں ہمارے ساتھ نہیں کام کر رہی ہوتی، وہ اپنی کسی دنیا میں بزی ہوتی ہیں، ہم اپنی دنیا میں بزی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ویسے ٹاپک تو نہیں ہے وہ یہاں پر، لیکن ویسے میرا دل کیا ہے کہ اس کو بھی یہاں پر بیان کروں کہ جب پھر بچے آپ کے ساتھ نہیں جڑتے تو آپ توبہ استغفار کریں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ نہیں جڑے نا، آپ نے ان کو بچپن میں ان کا حق نہیں دیا، آپ نے ان کو ڈیوائسز کے حوالے کیا اور خود اپنے کاموں میں بزی رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اگر ہماری طرف سے کوئی بھی ان کے حقوق میں کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، نہ صرف اہل ذکر سے تو جڑنا پڑے گا ہی، لیکن آگے بھی لوگوں کو اگر آپ علم دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ معاملات جوڑنے پڑتے ہیں، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے جب آپ اکٹھے رہیں گے تو پھر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ تو ہم اس پر ہی فوکس کر لیں کہ اپنی نسلوں کی تربیت میں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ان کو ڈیوائسز کے حوالے نہ کر دیں کہ جاؤ ڈیوائس پہ بیٹھ کے سیکھ لو، علم بھی وہیں سے ہی حاصل کر لو، اور جو ماں نے سکھانا ہے نا وہ ان کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ میرے ساتھ بائی چانس ہی ہوا کہ ظاہر ہے ڈیوائس جو ہے وہ ایک ایزی وے ہے نا، تو اب آپ کے کچھ بچے کس طرح سے پلے بڑھے ہیں، کچھ بچے کس طرح سے پلے بڑھے ہیں، ان میں واضح فرق پھر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے، لِتُبَيِّنَ، اس بات کو انسان یاد رکھے کہ بیان کر دیں، خود بھی سیکھنے جائیں، لوگوں کے جہاں تک آپ یعنی آپ سے ہو سکتا تو جائیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تفکر کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ پھر وہ مہارت، اب یہ دیکھیں نا کہ جب آپ کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں تو یہ چیز نہیں حاصل ہوتی ہے، لیکن جب کسی کے پاس بیٹھ کے اس چیز کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یعنی پھر زیادہ سیکھتا ہے انسان، اچھی طرح سے سیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا
افا امین الذین مکروا السیئات، کیا بھلا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی بری، این یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ دھنسا دے ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا آئے ان پر عذاب من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اب پیچھے جو بھی ہے نا نازل ہوا اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اب یہاں پہ پھر وہی مشرکین مکہ ہی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب اس طرح سے آ جائے کہ وہ زمین میں ہی دھنس کر رہ جائیں، یا پھر ایسی جگہ سے عذاب ہے جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ اور پھر اگلا بھی اسی آیت کے ساتھ ہی چل رہی ہے، او یاخذہم، یا پھر ان کو پکڑ لے، پھر تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، تو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ او یاخذہم، یا پکڑے ان کو، علی تخوف، اوپر خوف کی حالت میں، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، تو بے شک تمہارا رب ضرور بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ میں نے یہ 3 آیتیں اکٹھی اس لیے پڑھ دی ہیں کہ ان تینوں آیتوں میں نا عذاب کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب یہ لوگ جو کہ چالیں چل رہے ہیں ایمان والوں کے خلاف، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کسی وقت ایسا عذاب بھیجے کہ وہ زمین میں ہی دھنس جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دفتن آ پڑے کوئی، اور پھر اس کے علاوہ ایسا کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ یعنی شعور بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی آسمان سے آ جائے، جیسے اس کی بے شمار قسمیں ہو سکتے ہیں، بارش کی صورت میں پتھروں کی طرح، جیسے بعض اوقات اولے اتنے بڑے بڑے پڑتے ہیں اور وہ اگر انسانوں کو ہلاک نہیں کرتے تو فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جانداروں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، یا پھر زمین میں دھنسا دے، زمین میں خسف ہوتے ہیں نا، یعنی بعض اوقات ایسی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے کہ پوری کی پوری عمارتیں اس میں دھنس جاتی ہیں۔ ابھی میں اگلے دن ہی کسی بلڈنگ کے بارے میں سن رہی تھی، وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اپنی بلڈنگ میں تھیں اور وہ کچن میں تھیں، اور کچن سے نکل کر ابھی باہر آئی ہیں دوسرے کمرے میں، تو پیچھے سارا کچن اور اوپر نیچے ساری بلڈنگ میں کچن ہی تھے، وہ سارے کچن نیچے ہی چلے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے، یعنی یہ پھر وہی عذاب کی قسم ہے نا، من حیث لا یشعرون، کہ انسان شعور بھی نہیں رکھتا ہوتا اور ایسی جگہ سے مصیبت آ جاتی ہے۔ یا اسی طرح زلزلہ آ جاتا ہے، اس سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ زمین پھٹتی ہے اور اندر دھنس جاتے ہیں لوگ، سمندر میں طغیانی آتی ہے، ایسی طغیانی آتی ہے کہ کناروں پر جو شہر آباد ہوتے ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ من حیث لا یشعرون، کہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، ایسی بھی زلزلے سے یعنی اموات ہوئیں کہ بعد میں جب وہاں پر لوگوں نے ان مردوں کو نکالا تو وہ اپنی اپنی حالت میں ہی تھے، یعنی کوئی اگر بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی بچے کو گود میں اٹھایا، وہیں پر ہی وہ جو ہے جم گئے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیک۔ تو یعنی انہیں شعور بھی نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بھاگ کے یا چھپ کے یا کسی طرح سے خود کو بچا لیتے، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ عذاب کی ایسی قسمیں ہیں جن کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی کسی کو۔ دوسری طرح کے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے، یا پھر ان کے چلنے پھرنے میں ان کو پکڑ لے، یعنی آپ گھر سے نکلے ہوئے ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، مثلاً بحری سفر پر ہیں، کوئی ویل مچھلی ٹکر مار دے، یا یعنی سڑک کے ہی سفر پر ہیں، تو ایکسیڈنٹ کس طرح سے ہوتے ہیں نا، اللہ رحم فرما دے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی ختم ہو جائے وہاں پر، یا بعض اوقات اچھی بھلی چلتی بس کسی کھڈ میں جا گرتی ہے، اور بے شمار اس طرح کی بھی قسمیں ہیں۔ اور اسی طرح او یاخذہم علی تخوف، تیسری طرح کے وہ عذاب ہوتے ہیں جس میں خوف کے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اندر ہی اندر ایسا جو عذاب ہے نا اپنا کام کرتا ہے اور ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات خوف کی حالت میں، یعنی بیماری کے بعد انسان کی موت آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اب کچھ مصیبت آئے گی، کوئی بلا آئے گی، تو یہ مختلف طرح کے عذاب ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی وقت انسان پر ڈال سکتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے انسان بے خوف ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں نا کہ موت ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس میں سے کوئی مسلمان ہو یا نان مسلم، سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے پیارے ہمارے سامنے بعض اوقات فوت ہوتے ہیں، یا اسی طرح ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں۔ میں ایک بچے کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اس کو کسی ایسی جگہ پر پرورش کیا گیا
کہ بعد میں خیر کوئی بڑی پرسنالٹی بنا، مجھے اب پوری طرح سے بات یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو ایسی جگہ پر پرورش کیا گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی میں بھوک بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نعوذ باللہ کہ ظاہر ہے کوئی شہزادہ یا اس طرح کوئی تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ویسے ہم زندگی میں جو الا تخوف والی بات آ رہی ہے نا، کہ یہ ہوتا ہی ہے، ہم اپنے کسی پیارے کو جان سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، یعنی بعض اوقات کوئی اقتصادی پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حلم اور اس کا رحم اتنا زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مہلت دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، ادروائز اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پر ہی اکتفا کر دیتے ہمارے لیے کہ وہ جو وعدہ روحوں سے لیا گیا تھا اور دنیا میں ہمیں کوئی علم نہ دیتے، تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ باقاعدہ انسان کو بار بار متنبع کرتے جاتے ہیں، اس کی طرف ہدایت بھیجتے ہیں، سب کچھ اس کے پاس آتا ہے، اور پھر بھی انسان اپنے وہ گناہوں میں ہوتا ہے، لیکن رب ترس کھاتا رہتا ہے ہم پہ نا، رحم کرنے والا ہے کہ مہلت دیے چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیئن، کیا نہیں انہوں نے دیکھا طرف اس کے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا چیزوں میں سے، یتفیعو کہ جھکتے ہیں، ظلالہ ان کے سائے، انل یمینی دائیں طرف سے، والشمائلی اور بائیں جانب سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، للہ اللہ کے لیے، وہم داخرون اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے سائے دائیں بائیں جھکتے ہیں اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اسے طبعی قوانین کا پابند کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پر جو ہے نا سجدے کا ذکر آیا ہے، لیکن سجدہ جو ہے وہ خاص وہ نہیں ہے جو انسانوں کو کہا گیا ہے، لیکن ویسے بھی ہم کتنی دفعہ ان کے لیے سایوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جھکتے ہیں، لیکن دوسرا جو یہاں پر معنوی مفہوم ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہے، محض مجبور ہے اور انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہے۔ کس طرح سے کہ تمام مخلوقات جو زمین میں پیدا کی گئی ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے طبعی قوانین کا پابند کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح سے کام کر رہی ہیں، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، یا پانی جو ہے وہ زندگی دیتا ہے لیکن جب غرق کرنے پر آتا ہے تو وہ طوفان نوح بھی بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح مختلف آپ چیزیں دیکھ لیں، روشنی کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ اگر وہ ایک ہی قسم کے مادے سے گزرے تو خط مستقیم میں چلتی ہے، اسی قانون کے مطابق ہر چیز کا سایہ بنتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سایہ صرف مادی چیز اور ٹھوس قسم کی چیز کا ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے ایک ہما گیر قانون کی گرفت میں جکڑی ہوئی ہیں۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہم داخرون، وہ ساری عاجز ہیں، وہ مجبور ہیں ان تمام کاموں کو کرنے پر۔ ایک انسان ہی ہے جس کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لیکن انسان بھی مجبور ہے ویسے، اور اس کے اندر بھی یہی سرشت ہے کہ وہ اللہ کی طرف جھکے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جب ہم انسان اللہ کی طرف جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو کتنا لطف پاتے ہیں۔ یہی حرکت اگر ہم ویسے کسی محفل میں بیٹھ کے کر رہے ہوں، یعنی ہم سب باتیں کر رہے ہیں اور ایک دم سے آپ صوفے پر بیٹھے بیٹھے زمین پر سجدے کی پوزیشن میں بیٹھ جائیں تو کیا عجیب سا لگے گا نا، لیکن وہی جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم کس طرح سے ایک طبعی قانون کے جیسے پابند ہے نا، ہم اس میں لطف پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو انسان نے اپنے اختیار کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے سجدے سے دور بھاگتا ہے، ادروائز اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے اندر یہ ان بلڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف جھکنا چاہتا ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کون سی صورت پڑھی گئی تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین نے سجدہ کیا تو مشرکین بھی سجدے میں جا پڑے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، من دابتن کوئی جاندار، سارے جو جاندار ہیں، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کا بتایا گیا کہ وہ بھی سب اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، ایک انسان ہی کیا، اب یہ دیکھیں کہ انسان سے بڑی بڑی چیزیں دنیا میں موجود ہیں لیکن وہ سرکشی نہیں کرتی، بغاوت نہیں کرتی،
اپنے اپنے کام پہ اسی طرح لگی ہوئی ہیں، الا یہ کہ اللہ کا کوئی حکم آئے۔ اور پھر یہاں پر ایک جو اگلی مخلوق کا ذکر کیا ان کا تعلق غیب سے ہے، والملائکہ، اور فرشتے بھی۔ اور فرشتے خاص طور پر اس لیے بھی ذکر کیا گیا نا کہ اکثر ممالک میں اور عرب ممالک میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اس کے اختیارات میں ان کو شریک گردانتے تھے۔ اور اہل کتاب کو بھی دیکھیں کہ وہ جبریل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ یہ اہل اسحاق کی طرف جانے کی بجائے اہل اسماعیل کی طرف چلے گئے نا وہی لے کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر بتایا کہ وہ بھی اللہ ہی کی مخلوقات میں سے ہیں۔ سجدے سے ویسے بھی کیا ظاہر ہوتا ہے، انسان کی اطاعت اور اس کا تسلیم کر لینا ظاہر ہوتا ہے نا، تو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرب مخلوق ہے، اس کے پاس ہے، اور لیکن وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے موجود ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، لیکن وہ اللہ کی خدائی میں یا اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے مجبور ہیں، اپنی مرضی سے نہ تو کچھ تصرف کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ وہی افعال کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے ہیں اور غلام بن کر رہتے ہیں، اسی کی عبادت اور تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں تکبر میں پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل حکمرانی دراصل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اصل حکمرانی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور وہی جیسے جہاں سے سبق کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اختیار رکھتے ہیں ہر طرح کا، تو ساری مخلوقات تو پابند ہے اس کے احکامات کی، تو کیسے مشکل ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ قیامت کے بعد دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے، یہ سب کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بھی بیان ہے یہاں پر کہ وہ صرف ایک ہی الہ ہے، اکیلا ہی الہ ہے، اور انہی کے لیے فرشتوں کے لیے آیا یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی افعال کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر فرشتوں کی جو ہے نا اعمال سے بھی سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ 2 3 4 پر ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 تک پر ہیں، اور پھر وہ جیسی ان کی شخصیت کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ افق پر وہی چھائے ہوئے تھے، اور اسی طرح باقی فرشتے بھی اتنے بڑے کاموں پر متعین ہیں، لیکن وہ تکبر نہیں کرتے۔ ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑی سی اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اللہ کے دین کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں، چلو کسی حد تک اہل علم میں شامل ہو جاتے ہیں، تو تکبر ہمارے اندر کیسے آ جاتا ہے نا۔ حالانکہ تکبر خالص طور پر جو ہے نا شیطان کے لیے، اسی نے اس کو شروع کیا تھا نا، کہ اللہ کے سامنے وہ بڑا بن بیٹھا تھا، اللہ کے حکم سے اس نے انکار کیا۔ اب فرشتوں کا یہاں پر کردار دیکھیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہ ان کے اندر نافرمانی نہیں ہے، یفعلون ما یؤمرون، کہ وہ بالکل وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اپنے اوپر۔ اور پھر یہ کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جو حاملین عرش ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ مومنین کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو کہ دین کی محفلوں میں دین سیکھتے سکھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے فرشتے، اور آتا ہے نا کہ پانی کی مچھلیاں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح فرشتے جب انسان یعنی جو بھی کرتا ہے زمین پر، اس پر بھی ان کو اذیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کتنا غافل ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ رب کی عبادت میں کیا حصہ ڈال رہا ہے، اور دوسری طرف فرشتوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی جو ہے صحیح عبادت پر قائم کر دے، استقامت عطا فرما دے۔ یہاں تک آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ
عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اچھا اگلی آیت بھی میں نے تلاوت میں اسی لیے چلا دی کہ اسی پر انشاءاللہ سبق کا اختتام کرتے ہیں. وقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہینی، دو الہ، اثنینی، دو، انما بے شک ہوا وہ الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو مجھی سے ڈرو. اچھا پیچھے جو آیا نا، آیت جو ختم ہوئی ہے وہاں پر فرشتوں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوقات اللہ ہی کو سجدہ کریں، الوہیت کا ہی بیان ہے، اور وہاں پر آیت سجدہ کا بھی نشان ہے. تو یہاں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ربیہ بن عبداللہ بن حدید تیمی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن منبر پر سورہ نحل پڑھی. جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو منبر پر سے اترے اور سجدہ کیا، لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا. دوسرے جمعہ کو پھر یہی سورہ پڑھی. جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگوں ہم سجدہ کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا. اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، اسے ہماری خوشی پر رکھا. بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے. لیکن اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ جس نے کیا اس نے اچھا کیا. لیکن اس کو عمر رضی اللہ عنہ نے سیکنڈ ٹائم کیوں نہیں کیا؟ تاکہ ہمارے لیے پھر واجب نہ ہو جائے.
لیکن جب بھی یہ پڑھی جائے تو وہیں پر ہی جہاں پر آپ ہوتے ہیں سجدے میں چلے جائیں، اور وہی جیسے میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اور بغیر اللہ اکبر کے اٹھ جانا ہے۔ باقاعدہ وہ جو نماز باندھ لیتے ہیں نا وہ سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ اور لیکن اگر آپ نماز میں سجدہ تلاوت آ جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام سجدے میں جاتا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آیت نمبر 51 میں جو بات آ رہی ہے کہ اب وہ ایک طرح سے پچھلے رکوع کا جو ان سا نا ایک وہ ہے کہ اور فرمایا اللہ نے کہ الہ دو نہ بناؤ دو، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے تو ایسے ہیں جو دو سے بھی زیادہ بہت سارے بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا دو بھی نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک خیر کا ہے اور ایک شر کا خدا ہے، نعوذ باللہ، ایک اچھائی کا اور ایک بدی کا ہے، اور اس طرح مختلف مذاہب میں یہ پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو الہ تو ہیں ہی نہیں، اور یہ کائنات پوری جس کا بھی پیچھے سارا ذکر آیا ہے کہ سارے کے سارے جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، اور اسی طرح سے جو بھی جاندار ہیں اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہیں، نور سے بنے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہ بھی اللہ کے اختیارات میں کوئی تصرف نہیں رکھتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا نعوذ باللہ کہ دو الہ ہوتے تو پھر کائنات کا نظام تو کب کا دھرم برم ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الہ ایک ہی ہے، انما ہوا الہ واحد فایایا فرحبون، تو پس مجھی سے ڈرو۔ اب یہ جو ڈرنے والی بات ہے نا، اس لیکچر سے ہم یہی لے کے اٹھیں، ابھی جو ساری باتیں ہوئی ہیں ایمان لانے کی، علم حاصل کرنے کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، عمل پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کی، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے اندر نہیں آتا، آپ یہ دیکھیں کہ مکمل طور پر نہیں آتا، ہم لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فلاں بیٹھا ہوا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ اب یہ اٹھ کے جائے گا تو چلو پڑھ لوں گی، بعض اوقات ایسے ڈر لوگوں کو ہوتے ہیں۔ اب یہ فلاں ہے تو اس کے ساتھ میں نے نکلنا ہے، تو یہ پتہ نہیں مجھے کیا کہے گا، میں حجاب کیسے لوں، ٹھیک ہے۔ بہت سے ڈر ہوتے ہیں اور بھی بے شمار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تو دقیانوسی خیالات ہیں، اب میں حلال حرام کے چکروں میں پڑ جاؤں، نہیں اب یہ کیا سوچے گا دوسرے۔ ہم یوزلی کیا کرتے ہیں، لوگوں کا لحاظ رکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈر میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کتنی دفعہ اللہ کے حق میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اور ہم بس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ معاف کر دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بات انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر رکھنی کہ یا فرحبون، پس مجھے سے ڈرو، اللہ حاکم ہے نا، وہ تمہارا مالک ہے، وہ رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہی تو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، ہم کیوں لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اور اس کے لیے نا دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے، اور علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا، اس کی معرفت کا علم، اس کی قدرت اور عظمت کا۔ کوئی بھی کتاب پکڑ لیں اور اس کو اپنی جان کا نا جیسے حرز جان بنا لیں کہ مجھے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہم میں سے جس چیز کے پاس وقت ہے نا، وہ ضرور اس راہ میں لگائے کہ میں یہ سیکھنے کا وقت ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ انشاءاللہ اہل ذکر میں شامل ہو جائیں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ سے پوچھیں، لیکن تب تک آپ کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ڈگریز اچیو کرنی پڑتی ہیں نا۔ اب مجھے ڈاکٹر یاد آ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پڑھتے رہتے ہیں، ساری عمر پڑھتے ہیں، پھر بھی تھکتے نہیں ہیں، کیوں نہیں تھکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پر آور ایک بندے کو جو ڈالرز مل رہے ہیں، مجھے اس کے برعکس بہت زیادہ ڈالرز ملنے ہیں۔ تو دین کے معاملے کو تو آپ یہ دیکھیں کہ دین کے معاملے میں جتنا آپ کوششیں کر رہے ہیں نا، دنیا میں تو چند ڈالرز کا فرق پڑے گا نا، وہاں پہ پورے درجوں کا فرق پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس میں کوشش کریں گے اتنا ہی بلند درجات حاصل کریں گے نا، کہ ایک جنت کے ایک سے دوسرے درجے کے درمیان ایسا فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان کا۔ میں نے ڈاکٹر کی مثال اس لیے دی ہے کہ یوزلی جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ ہائی پیڈ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کہتا ہے چلو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، تو یہ چیز آپ اپنی زندگی میں دیکھا کریں، اچھا فلاں ڈاکٹر تو اتنا پڑھ رہا ہے، تو میں اللہ کا دین اتنا نہیں سیکھ سکتی ہوں کہ میں بھی اپنی زندگی میں وہ بلند درجات پا لوں۔ دنیا میں تو یہ کچھ ڈالر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، صحیح کہہ رہی ہوں۔ دنیا میں $30 پر آور کمانے والا بھی اپنی زندگی گزار ہی رہا ہے، $100 کمانے والا بھی پر آور اپنی زندگی گزار ہی رہا ہے۔ کسی کی ضرورتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کسی نے اپنی چادر زیادہ پھیلائی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا اللہ کے ہاں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے دلوں کو سمجھا دیں، واقعی اپنے دین کی راہ پر لگا دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔